پچھلے ہفتے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے تو انشاءاللہ ایک پمفلیٹ کئی سال پہلے چھپا تھا، یہ 2 سال پہلے شاید، اسوائے رسول کے نام سے، تو شاید آپ لوگوں کی یاد تازہ ہو جائے اسے سن کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق اس میں چند چیزیں ہیں۔ ویسے تو کلام پاک میں جیسے اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں بات کہی ہے کہ تمام پیڑوں کو اگر قلم بنا دیا جائے، ان کی لکڑیوں کو اور سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، اللہ کی تعریفیں لکھی جائیں، تب بھی اللہ کی باتیں پوری نہ ہوں، وہ ختم ہو جائے پیڑ اور سمندر۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جہاں جہاں اللہ رب العالمین ہے وہاں وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اتنی باتیں، اتنی تعریفیں، اتنے معاملے ہیں، اتنے احسان ہیں ہمارے اوپر کہ ہم اگر واقعی تمام تر پیڑوں کو قلم بنا لیں اور تمام تر سمندروں کو سیاہی بنا لیں تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں، ان کے احسانات جو ہیں وہ لکھے نہ جا سکیں۔ یہ اسوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک پمفلیٹ ہے، یہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ درود شریف پڑھ لیں سب لوگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن شریف میں سورہ احزاب 33 نمبر سورت میں آیت 21 میں کہا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ یعنی بہترین نمونہ ہے۔ سورہ حشر جو 59ویں سورت ہے اس کی آیت نمبر 7 میں کہا گیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ دیں وہ لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ ہمارے معاشرے میں تو چند چیزوں جیسے حلیہ وغیرہ کا ہی بیان ہوتا ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا اصل مقصد لوگوں کو شرک سے بچا کر توحید پر لانے کے بارے میں ذکر کم ہی ہوتا ہے، جو حضور کا مقصد تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں اپنی جان سے بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال جو انہوں نے باتیں کہیں، افعال جو انہوں نے کیا، اور احوال یعنی جو ان کے حالات، ان کی اقتداء یعنی پیروی ضروری ہے۔ کوشش کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اختیاری عمل تھا وہ لوگوں تک ہلکے انداز میں پہنچا دیا جائے، جس کا تعلق معاملات، عبادات، معاشرت، معیشت یا سیاست سے ہے۔ اب یہ پمفلیٹ شروع ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی یتیم، مائی آمنہ و دائی حلیمہ کے بیٹے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دیگر بہن بھائیوں کے باپ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دیگر ازواج مطہرات کے شوہر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، حضرت ابوبکر صدیق و بہت سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے ساتھی و استاد، ایک رات میں تمام مال غنیمت بانٹ دینے والے سخی، 3 دن کا فاقہ جھیلنے والے اختیاری غریب، مونچھیں ترشوانے والے و داڑھی بڑھا کر یہود کی مخالفت کرنے کو کہنے والے، تہمت باندھنے و اسے ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا حکم دینے والے، کملی اوڑھنے و امامہ باندھنے والے، بھرپور تیل لگا کر لمبے بال رکھنے و آنکھوں میں سرما لگانے والے، کبھی کسی سائل کو منع نہ کرنے والے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے غلام کو اپنی محبت و اپنا نام دینے والے، غلام کو سواری پر بٹھا کر خود سواری کی نکیل پکڑ کر پیدل چلنے و 10 سال تک بھی غلام کو کسی بھی غلطی پر نہ ٹوکنے نہ سزا دینے والے، چند درہم کی عوض قریش کی بکریاں چرانے والے، حجر اسود کے بارے میں قریش کا تنازع ختم کرنے والے، خود کو اپنے عمل سے اپنوں و دشمنوں میں صدیق، امین و وعدے کے پکے ثابت کرنے والے، لوگوں کے ساحر، جادوگر و مجنون کہے جانے کو برداشت کرنے والے، لوگوں کے جادو اور زہر کو جھیلنے والے، خود اپنے جوتے گانٹھنے و کپڑوں میں پیبند لگانے والے، کھجور کی چھال کا تکیہ و چٹائی زمین پر بچھا کر سونے والے، دوسروں کو خود پر ترجیح و بہت عزت دینے کا حکم دینے والے، اپنی تعظیم و تکریم کو پسند نہ کرنے والے، بیواؤں کی کفالت و یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والے، راتوں میں نام لے لے کر لوگوں کے ایمان میں آنے اور آگ سے بچنے کی دعا کرنے والے، لوگوں کے ایمان نہ لانے پر تڑپنے والے، ایمان میں آئے لوگوں کی اصلاح و باقی لوگوں کو دعوت کا کام ساتھ ساتھ جاری رکھنے والے، احسان ماننے و احسان کر کے بھلا دینے والے، حیا، ادب، لحاظ، صبر، تحمل، نرم گفتاری، نرم دلی و اخلاق کو تکمیل پر پہنچانے والے، ہر ایک سے تبسم سے مل کر پہلے سلام کرنے والے، اکیلے کھانا کھانے کی چاہ نہ رکھنے والے، اچھی ہانڈی میں دوسروں کو شریک کرنے والے، دنیا کو سفر و آخرت کو منزل سمجھنے والے، اپنی بچیوں کی طلاقوں اور بچوں کی موت، سینکڑوں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی موت، غم گسار زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محافظ چچا ابو طالب، کفیل دادا کی موت اور 6 سال کی عمر میں ماں کی موت کا غم اٹھانے والے، مکہ و طائف میں لوگوں کے تانے کوسنے، لان تان اور ظلم برداشت کرنے پر بھی بد دعا نہ دینے والے، سجدے میں پہنچنے پر پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑی برداشت کرنے والے، گناہ چھڑا کر لوگوں کو دین سے جوڑنے والے، لوگوں کو قرآن کی طرف بلا کر قرآن پر عمل کر کے دکھانے والے، کم سونے، کم کھانے، کم بولنے والے، فرض نمازیں چھوٹی پڑھانے اور نفل نمازیں لمبی پڑھنے والے،
کثرت سے نفلی روزے و زیادہ تر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے والے، کبھی خود پر زکوٰۃ واجب نہ ہونے دینے والے، چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی بڑی باتیں کہہ دینے والے، کھانے میں صرف ایک سالن پسند کرنے والے، موٹا کھانا و موٹا پہننے والے، وہ سادی زندگی کو آدھا دین بتانے والے، غصہ پینے والے، درگزر فرمانے والے، مذاق و غصے میں بھی کبھی جھوٹ نہ بولنے والے، بہت خوددار، باحیا، بامروت، ایثار، مہمان نوازی میں بہت توکل والے، اعتدال پسند، تقوی، شکر گزاری وہ بہت قربانی والے، غصے میں چپ ہو کر بعد میں سہولت سے سمجھانے والے، لوگوں کو خوش دیکھ کر خوش اور دکھی دیکھ کر دکھی ہونے والے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے اور ان کے بوجھ اتارنے والے، غار ہرا کی تنہائی میں کئی کئی دن تک ستو اور کھجوروں پر رہ کر غور و فکر کرنے والے، نبوت کے ظہور سے پہلے کی زندگی میں کبھی بھی شرک، بے حیائی یا فحش کام نہ کرنے والے، 3 سال کی قید پورے قبیلے کے ساتھ ایک وادی میں کاٹنے و وہاں لوگوں کی پریشانی، بیماری، بھوک، پیاس و موتیں دیکھ کر تڑپنے والے، غار سور میں چھپ کر 3 دن بتانے والے، قرآن، سنت و اہل بیت کو تھامے رکھنے پر گمراہ نہ ہونے کی بشارت دینے والے، کبھی کسی سے ذاتی بدلہ نہ لینے والے، ہدیے یعنی تحفے دینے اور لینے والے، کبھی کسی رشتہ دار کی بھی ناجائز طرفداری نہ کرنے والے، لوگوں میں ٹھیک ٹھیک انصاف کرنے والے، لوگوں کی سہولت کے لیے مسجد چھوٹی کرا کر راستہ بڑا کرانے والے، اللہ سے بہت محبت و ڈر رکھنے والے، دن میں 70 بار استغفار کرنے والے، ایک ہاتھ پر چاند اور ایک ہاتھ پر سورج رکھ دینے پر بھی سچے دین کی دعوت سے نہ ہٹنے کا عزم کرنے والے، مال و دولت، سلطنت اور حسین سے حسین عورت کی پیشکش کو دین کے لیے ٹھکرا دینے والے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سخت آدمی کو موم جیسا بنا کر ان کی تعریفیں کرنے والے، ایک مومن کی حرمت کعبہ شریف سے بھی زیادہ بتانے والے، بیٹھ کر پیشاب کرنے و بیٹھ کر پانی پینے، غسل، وضو، طہارت، تیمم کے آداب سکھانے والے، ماں باپ کی حرمت، بزرگوں کی عزت و بچوں سے شفاعت کی ترغیب دلانے والے، بوڑھے مجبوروں کا بوجھ اٹھانے والے، جانوروں، چرند پرند، نباتات تک کے دکھ درد کا خیال کرنے والے، صفائی کو آدھا ایمان بتانے والے، خوشبو ہے عورت بہن، بیٹی، ماں، بیوی کی شکل میں اس کو پسند کرنے والے، کھانے میں بکرے کا گوشت، شہد، مٹھائی پسند کرنے والے، اپنے ساتھیوں کی اچھائیاں بیان کرنے والے، ایک کھجور سے ہی صحیح روزہ کھلوانے کی ترغیب دلانے والے، کبھی تہجد کی نماز نہ چھوڑنے والے، وضو اور سنتیں گھر سے پڑھ کر جانے والے، پوری زندگی جان کر نماز قضا نہ کرنے والے، پیٹ پر پتھر باندھنے والے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے ساتھ خود اپنے ہاتھوں سے خندق کھودنے و مسجد نبوی کی تعمیر میں خود حصہ لینے والے، آرام کم و دین کے لیے سفر اور محنت زیادہ کرنے والے، یتیم بچوں کو دیکھ کر رونے والے، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و اور بچوں کو بے حد چومنے اور پیار کرنے والے، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو جنت کا پھول بتا کر انہیں سونگنے والے، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے سجدے میں بھی پیٹھ پر چڑھ جانے پر غصہ نہ کرنے والے، چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلنے والے، قدم قدم پر دعائیں پڑھنے والے، فرض نمازیں مسجد میں و نوافل گھر میں پڑھنے کا حکم دینے والے، رشتہ طے ہونے پر، جنازہ تیار ہو جانے پر اور نماز کا وقت ہونے جانے پر جلدی کرنے کی تاکید کرنے والے، ماں باپ کی خدمت نہ کرنے پر، رمضان میں معقول عبادت نہ کرنے پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر درود نہ پڑھنے والے پر، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا پر آمین کہنے والے، سفر میں نماز قصر پڑھنے میں 2 نمازیں ظہر و عصر اور مغرب و عشاء ملا کر پڑھ لینے والے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے بیچ میں عام لوگوں کی طرح ہی بیٹھنے والے، اہم معاملوں میں استخارے کی تاکید کرنے والے، بچے کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ حیثیت ہو تو عقیقہ کرنے کی ترغیب دلانے والے، بال اتروانے، لڑکا ہو تو ختنہ کرانے و اچھا نام رکھنے کا حکم دینے والے، صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پوچھنے پر مشرک ماں کی مدد کا بھی حکم دینے والے، ماں کے پیروں کے نیچے جنت و باپ کو جنت کا دروازہ بتانے والے، نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک اور ایمان و کفر میں فرق کرنے والی چیز بتانے والے، کبھی کسی سے ذاتی ضرورت کے لیے سوال نہ کرنے والے، پڑوسیوں کے چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم بہت زیادہ حق بیان کرنے والے، جس کی زبان و ہاتھ سے باقی لوگ محفوظ رہیں اسے سچا مسلمان بتانے والے، جو حق العباد میں کوتاہی کے ساتھ اللہ کے حضور پہنچے اسے امت کا سب سے مفلس شخص بتانے والے، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاد میں جانے کی بجائے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کا حکم دینے والے، نماز پڑھاتے ہوئے مسجد میں بچے کی رونے کی آواز آنے پر ماں کے سکون کے لیے رکعت چھوٹی کر دینے والے، ہمیشہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنے والے، بسم اللہ پڑھ کر دائیں ہاتھ سے اپنی طرف سے کھانا کھانے کی تاکید کرنے والے، انسانوں کے ساتھ ساتھ جنوں کی بھی تربیت کرنے والے، برے کام والی جگہوں پر جا کر بھی دین پھیلانے والے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین پر ظلم ہوتا دیکھ کر دل پر پتھر رکھ کر انہیں صبر کی تلقین کرنے والے، حضرت نجاشی کی غائبانہ جنازے کی نماز پڑھانے
بنانے والے، کبھی کوئی جداد نہ بنانے والے، ہجرت کے وقت مکہ چھوڑتے ہوئے بہت تکلیف ظاہر کرنے والے، جنگ بدر و مکے کے فتح اور جنگ احد میں چہرے پر زخم میں 70 صحابہ کی موت برداشت کرنے والے، لوگوں کے امام حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے مقتدی، بہترین انسان، بہترین دائی، بہترین معلم، بہترین حاکم، بہترین خطیب، بہترین امیر، بہترین مبلغ، بہترین صوفی، بہترین ساتھی، بہترین استاد، بہترین سپہ سالار، بہترین تاجر، بہترین خریدار، بہترین سیاستداں اور بہترین تدبیر کرنے والے، بڑے سے بڑے سوال کا چھوٹا اور مطمئن جواب دینے والے، اپنی اور اپنے خلفائے راشدین کی اتباع کا حکم دینے والے، ہاتھ کے ہاتھ مہر دینے والے، بہن بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دلانے والے، چند کھجوروں اور پانی سے بھی اور بکری کے گوشت کا بھی ولیمہ کر لینے والے، حق العباد و لوگوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دلانے والے، کبھی قہقہا لگا کر نہ ہنسنے والے، مدینہ پہنچتے ہی یہود و دیگر قبیلوں سے معاہدہ کر کے دشمنی ختم کرنے والے، مہاجر اور انصار صحابہ کے جوڑے بنا کر بھائی بھائی بنانے والے، اونٹ چرانے والوں کو سزا دینے والے، مسجد نبوی کی صفائی والی غریب عورت کی موت پر اس کے ایصال ثواب کے لیے نفل پڑھنے والے، حضرت علی و دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سے ہلکا پھلکا مذاقیں کرنے والے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلح لاش دیکھ کر بے حد رونے والے، مدینے کے صحابہ و صحابیات کو مباشرت کے بعد کے غسل کا طریقہ و دیگر سیکس کے بارے میں سوالوں کے جواب دینے والے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے گڑیا اور کھلونے لا کر دینے والے، ان کے ساتھ دوڑ لگانے والے اور انہیں تماشا دکھانے و ان کے پیے ہوئے برتن میں ان کی جگہ پر ہی ہونٹ لگا کر پانی پینے والے، راتوں کو اللہ کی شکر گزاری کے لیے پیروں پر ورم آنے تک نفلی نمازیں پڑھنے والے، دوسرے لوگوں کے قرض چکا دینے اور اپنے بقایا داروں کو دیکھ کر چھپ جانے والے، کبھی اپنی کسی زوجہ پر ہاتھ نہ اٹھانے والے، نہ ہی ان میں سے کسی کو طلاق دینے والے، ان کے گھر کے کاموں میں ان کے ہاتھ بٹانے والے، ان سب سے برابری کا سلوک، حق اور محبت دینے والے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبے کی چھت پر اذان کے لیے چڑھانے والے، سینکڑوں فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے والے، مزدوروں کے ہاتھ چومنے والے، آخری خطبے کے وقت ایک طرف حضرت زید اور ایک طرف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے غلاموں کو کھڑا کرنے والے، مسلمانوں پر ایک دوسرے کی جان، مال اور عزت کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دینے والے، آخری خطبے کے وقت موجود صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیر موجود لوگوں تک دین پہنچانے کا حکم دینے والے، زبان و شرم گاہوں کی حفاظت کا حکم دینے والے، اپنے خاندان کا پچھلا بیاج و خون معاف کرنے والے، جنگ بدر کے قیدیوں کو بندھن ڈھیلے کرانے و عصری تعلیم دینے کے بدلے انہیں چھوڑ دینے والے، صلح حدیبیہ میں قریش سے دب کر صلح کرنے اور اسے نبھانے والے، فتح مکہ میں تمام دشمنوں کو معاف کر کے کلمہ پڑھانے والے، غیر مسلم کا جنازہ دیکھ کر کھڑے ہونے کا حکم دینے والے، کافروں کو، عیسائیوں کو مسجد نبوی میں مہمان بنا کر انہیں مسجد میں ہی ان کی عبادت کی اجازت دینے والے، غیر مسلم سربراہوں کو ایمان کی دعوت کے خط اور ان میں قرآن کی آیتیں لکھنے والے، منافق کو اپنی چادر دے کر اس کا جنازہ پڑھانے والے، کتیا کو بچوں کو دودھ پلاتا دیکھ کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو راستہ بدلنے کا حکم دینے والے، دین کی اشاعت کے لیے غریب، بوڑھی، بیواؤں و طلاق شدہ الگ الگ قبیلوں کی عورتوں سے نکاح کرنے والے، زنا کو مشکل اور نکاح کو آسان بنانے والے، کسی کے بھی زبان سے کلمہ پڑھ لینے پر اس کا یقین کرنے کا حکم دینے والے، ہر چیز میں چاہے جانور کا ذبح ہی کیوں نہ ہو احسن یعنی خوبصورتی پسند کرنے والے، روز خود پر کوڑا پھینکنے والی کافر عورت کے بیمار ہو جانے پر اس کی عیادت کو جانے والے، زندگی میں ایک حج یا 2-3 عمرے کرنے والے، جانی دشمن ابو جہل کے بیٹے علقمہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی و ہندہ جیسی عورت کو کلمہ پڑھا کر معاف کرنے والے، اکثر کاموں میں ازواج مطہرات و ساتھیوں سے مشورہ کر کے اگر ان کی رائے ٹھیک لگے تو اسے ترجیح دینے والے، مسجد میں بدو کے پیشاب کرنے پر اسے کچھ نہ کہنے دینے والے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرافت اور نیکی کی وجہ سے غربت کے باوجود اپنی لاڈلی بیٹی کا نکاح ان سے کرنے والے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرافت کی بنا پر پہلی بیٹی کی موت کے بعد اپنی دوسری بیٹی بھی ان کے نکاح میں دینے والے، اپنے مبولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مطلقہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے کا حوصلہ دکھانے والے، 40 سال کی عمر یعنی نبوت کے ظہور کے بعد موش کے لیے 1 منٹ بھی خرچ نہ کرنے والے، مدینہ پہنچنے پر و عید پر گھر میں بچیوں کو گیت گاتا دیکھ کر اور دف بجاتا دیکھ کر
کچھ نہ کہنے والے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پر کھڑے ہو کر استقبال کر کے ان کا ہاتھ چومنے والے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال غنیمت میں سے غلام مانگنے پر انہیں آخرت کا حوالہ دے کر تسبیح بتانے والے، بدبودار چیز کھا کر مسجد میں نہ جانے کی تاکید کرنے والے، گھر میں روٹی کا پڑا ٹکڑا دیکھ کر اسے بیش قیمت و احترام کی چیز بتا کر جھاڑ کر کھانے والے، پیر میں بچھو کے کاٹنے پر دم یعنی جھاڑ پھونک و علاج دونوں کرنے والے، جنگ میں بوڑھوں، عورتوں، بچوں میں معذوروں کے قتل نہ کرنے، پیڑ پودوں، جانوروں و کھیتی کو نقصان نہ پہنچانے کا حکم دینے والے، زنا، شراب، جوا، لڑکیوں کا قتل کرنا، سودی کاروبار، کم ناپ تول، لوٹ مار، چوری، دھوکے بازی، غیبت، جھوٹ، نقلی و خراب مال بیچنے سے منع کرنے والے، انسان کو اپنے گھر والوں خاص طور پر اپنی بیویوں کے لیے سب سے اچھا بن کر رہنا سکھانے والے، سورہ فاتحہ کے دم سے علاج کرنے پر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی بکریوں میں اپنا بھی حصہ لگوانے والے، حضرت حفصہ کی تعلیم کے لیے ٹیوشن لگوانے والے، زیادہ تر سفر میں کسی نہ کسی زوجہ محترمہ کو ساتھ رکھنے والے، جنگ بدر کی رات میں اللہ کے آگے گڑ گڑا کر جیت کی دعا کرنے والے، لاکھوں لوگوں کے دلوں و کعبہ شریف کو سینکڑوں بتوں سے آزاد کرانے والے، زندگی کے آخری دن بھی گھر میں چند درہم رکھے ہونے پر انہیں صدقہ کرنے کے لیے پریشان ہو جانے والے، آخری وقت میں بھی عورتوں غلاموں سے اچھا سلوک اور مسواک کے استعمال کی تاکید کرنے والے، اللہ کے بلانے پر اختیار کے باوجود موت یعنی اللہ سے ملنے کو ترجیح دینے والے، معراج میں وہ موت کی سختی کے وقت بھی اپنی امت کو یاد رکھنے والے، آخری رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، امی در یتیم، محسن انسانیت، ختم النبیین و رؤوف الرحیم بھی ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق چند چیزیں تھیں، ایک ہلکی سی کوشش کہ ان کی تعلیمات، ان کی جو حدیثیں ہیں وہ آپ لوگوں تک ہلکے انداز میں پہنچ جائیں۔ اب کسی ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ کر لیں۔ ٹائم کیا ہو گیا؟ حدیثوں کا ٹائم تو نہیں بچا ہوا آج؟ 9 بجے، ہاں تو بس سوال جواب کر لیں۔ 2-3 سوال میں بتا دوں گا آپ کو، اس کے بعد پھر آپ لوگ سوال اپنے کر لینا۔ ایک تو سوال ایک نے پوچھا جی آپ کے پاس ہندو لوگ بھی آتے ہیں، انہیں آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں، تسبیح وغیرہ کیسے؟ ایسا ہے جی، جو اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں انہی کی تسبیحات انہیں دیتے ہیں ہندوؤں کو، اور اللہ انہیں شفا بھی دیتے ہیں، کیونکہ شفا کے معاملے میں کلام پاک میں اللہ رب العزت نے سورہ نحل میں یہ بات فرمائی ہے کہ شہد کی جو مکھی ہے وہ اللہ کی راہوں پہ چلتی ہوئی، اللہ کی وحی کے مطابق سفر کرتی ہوئی اس طرح سے جو پھلوں کے رس چوستی ہے جگہ جگہ سے، اور اس کے بعد اس کے پیٹ سے جو مشروب نکلتا ہے وہ انسانوں کے لیے شفا ہے۔ مطلب یہ نہیں کہا مسلمانوں کے لیے شفا ہے، تمام انسانوں کے لیے۔ تو شفا کا جو معاملہ ہے وہ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کے لیے کھلا رکھا ہے، وہ اس کے رب ہونے کی دلیل ہے۔ بہت سارے ہندوؤں سے مسلمانوں کو شفا ہوتی ہے اور بہت سارے مسلمانوں سے ہندوؤں کو شفا ہوتی ہے، تو شفا کا معاملہ عام ہے۔ ایمان کا حساب اوپر ہوگا تو ہمارے لیے وہ بالکل اسی طرح محترم ہے جیسے ہمارے پاس مسلمان لوگ آتے ہیں، کیونکہ جب اللہ کوئی فرق نہیں کرتا تو ہماری کیا مجال، جب ہم اللہ کے لیے یہاں بیٹھے تو ہمارے لیے بالکل وہ اسی طرح محترم ہے جس طرح مسلمان، تو ہم کوئی فرق نہیں کرتے، اسی طرح سے ان سے ڈیل کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ انہیں شفا بھی دیتا ہے۔ ایک یہ سوال تھا جیسے انسانوں میں نبی، صحابہ، اولیاء ہوتے ہیں، کیا جنوں میں بھی ہوتے ہیں؟ نبی تو جنوں میں نہیں آئے، نبیوں کے لیے تو یہ نبی جو تھے وہ انسان اور جنوں دونوں کے لیے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ان کی بھی تربیت فرماتے تھے، جنوں کی بھی، ابھی اس میں بھی آپ نے سنا ہوگا، اور انسانوں کی تربیت۔ ہاں جو صحابہ ہیں وہ جس طرح سے انسانوں میں صحابہ ہوئے، اسی طرح سے جنوں میں جن لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پائی ہے، جو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ ان کے صحابی یا ان کے صحابہ کہلائیں گے جنوں کے۔ اسی طرح اولیاء، جنوں میں بھی اسی طرح کے لوگ ہیں، اچھے اور برے، جس طرح کے انسانوں میں ہیں، مطلب انہیں بھی اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہوا ہے، چاہے تو اللہ کو مانے چاہے نہ مانے۔ تو جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہ مومن ہیں، اچھے لوگ ہیں، جو اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں وہ کافر ہیں اور برے لوگ ہیں، جس طرح سے انسانوں میں ہیں۔ تو ان جنوں میں بھی اولیاء بھی ہوتے ہیں، صحابہ بھی ہوتے ہیں، لیکن نبی نہیں ہوتے۔ نبی انسانوں میں جو آئے ہیں وہ انہوں نے ہی جنوں کی بھی تربیت کی ہے۔ ایک یہ ہے کیا جن میں فرشتے انسانی روپ لے سکتے ہیں؟ بالکل لے سکتے ہیں، قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیثوں سے بھی ثابت ہے، کیونکہ جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے وہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، جو پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے تو وہ انسانی شکل میں آئے تھے۔ اسی طرح سے شیطان نے جب ابراہیم علیہ السلام جب انہیں لے کے چلے ہیں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے، تو شیطان نے انسانی شکل میں آ کے انہیں بہکایا تھا،
کہا تھا کہ تم کہاں اپنے بچے کو ذبح کرنے. تو انسانی شکل لینے کی صلاحیت تمام جنوں تمام فرشتوں میں تو نہیں ہے، لیکن جنہیں اللہ رب العزت اجازت دے دے وہ انسانی شکل لے سکتے ہیں. تو دونوں کو اس طرح سے اجازت ہے، لیکن اللہ کے حکم سے. کیا اصال ثواب سے مردوں کا عذاب ہلکا ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. اصال ثواب کے بارے میں بارہا حدیثیں ہیں کہ اگر ہم اپنے مردوں کو پڑھ کے کچھ بخشتے ہیں تو وہ ان تک پہنچتا ہے، بلکہ وہ انتظار کرتے ہیں. کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ انتظار کرتے رہتے ہیں، بلکہ کچھ چیزیں تو انجانے میں بھی ان تک پہنچ جاتی ہیں. ایک وقت کے نبی ایک بار قبرستان سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک قبر میں عذاب ہو رہا تھا اس قبر والے کو، تو وہ اس عذاب کو سنتے ہوئے گزر گئے. چند سال کے بعد ان کا پھر وہاں سے گزر ہوا تو وہ بالکل سکون سے تھا اور اس کا عذاب جو ہے وہ ہٹا لیا گیا تھا. انہیں بڑی تعجب ہوا تو اللہ رب العزت نے انہیں وحی کے ذریعے یہ بات بتائی کہ ہاں اس پہ جب تم گئے جب عذاب ہو رہا تھا اب تم تعجب نہ کرو، کیونکہ اس کا عذاب اب ہٹا لیا گیا. کیونکہ جب اس کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس کی بیوی کے پیٹ میں اس کا بچہ تھا، پھر وہ بچہ پیدا ہوا، پھر وہ بڑا ہوا، اور اس نے جب پہلی بار قرآن یا اس ٹائم کی جو بھی کتاب ہوگی وہ لے کے بیٹھا اور اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تب فوراً اس کے یہ پڑھتے ہی اس کا عذاب ہٹا دیا گیا. تو انجانے میں بھی اگر آپ کی اولاد نیک ہے اور آپ اسے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے بن جائے. یہ روایتوں میں قصہ ہے. تو اس لیے بالکل مطلب جو ہم اصال ثواب اپنے مردوں کو بھیجتے ہیں اس کا ثواب انہیں پہنچتا ہے، اس سے عذاب ہلکے ہوتے ہیں. لیکن ہے یہ عالم برزخ تک ہی. آخرت میں سب کا دودھ پانی کا پانی ہونا ہی ہونا ہے. عالم برزخ تک کا جو معاملہ ہے وہاں تک تو آپ کے عذاب میں کمی یا آپ کے جو مرتبے ہیں ان میں کچھ فائدہ آپ کو ہو سکتا ہے، لیکن آخرت میں لازمی بات ہے ہر حال میں سب کا حساب کتاب ہونا ہی ہے اسی طرح.